قابل صد احترام بزرگان محترم، نوجوان دوستوں اور ساتھی، یہ بڑا اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ آج ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ دنیا کی ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ اور ایک ایسے طبقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن کا انتخاب جماعت انبیاء کی طرح ہی ہے، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سب سے بنیادی بات ہم اس سلسلے میں یہ سمجھ لیں کہ صحابہ عام مسلمانوں کی طرح نہیں ہیں، اور جس طریقے سے اللہ پاک نے انبیاء کا انتخاب فرمایا ہے، انبیاء کے انتخاب فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کس و ناقص کو نبوت نہیں دے دی گئی کہ چل تو بہت رئیس ہے، نبوت تیرے حق میں، یا تو نے فلاں کارنامہ انجام دیا، نبوت تیری نہیں۔ اللہ پاک نے جس کو منتخب کیا، جس کو پسند فرمایا، اس کو نبوت کے تاج سے سرفراز فرما دیا۔ مسند احمد کی وہ مشہور روایت کہ اللہ پاک نے بندوں کے قلوب کے اوپر نظر فرمائی، سب سے بہترین قلب اور دل جس کا پایا اللہ پاک نے اس کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو سارے بندوں پر نظر کرنے کے بعد اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور سرور انبیاء کے لیے منتخب فرمایا۔ بندوں کے قلوب پر نظر ڈالنے کے بعد پھر آپ نے بندوں کے قلوب کے اوپر نظر ڈالی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے جن کے قلوب پائے گئے ان کو منتخب فرمایا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک کی نظر انتخاب صحبت رسول کے لیے تھی، اللہ پاک کی نظر انتخاب صحبت رسول کے لیے تھی، اور جس طریقے سے اللہ پاک نے انبیاء کا انتخاب فرمایا، نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ ایک شخص 40 دن 40 سال یا اس سے زیادہ عرصہ فلاں مقام پر گزارے تو اس کو نبوت مل سکتی ہے۔ محنت سے، کسب کے معنی محنت، کہ ایک شخص محنت سے کوئی چیز حاصل کر لے، ایسے ہی نبوت بھی محنت سے حاصل کر لے تو نبوت یہ کسبی چیز نہیں ہے بلکہ یہ نظر انتخاب ہے اور یہ اللہ پاک کا انتخاب ہے۔ تو جس طریقے سے انبیاء کا انتخاب اللہ پاک نے فرمایا کہ فلاں بندہ ہے جو نبوت کے لائق ہے، پیغمبری کے لائق ہے، اس کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا، اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام کو بھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لائق کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے لائق کون ہے، اس کا انتخاب یہ تم اور ہم نہیں، یہ محنت اور کسب سے نہیں، یہ اللہ پاک کے انتخاب سے۔ اور جن بندوں کو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرما دیا تو اب اس جماعت کے متعلق
یا اس جماعت میں سے کسی بھی ایک فرد کے متعلق اپنی زبان کو گندی کرنا، طعن و تشنیع کرنا، گالی گلوچ کرنا یا ان کے خلاف میں کوئی باتیں کرنا، یہ ایمان کو نقصان پہنچائے. اور یہ در حقیقت اس شخص پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ کس کے اوپر اعتراض ہوگا؟ ارے کس کے اوپر اعتراض ہوگا؟ انتخاب کرنے والی ذات پر اعتراض ہوگا، جس نے ان کو منتخب کیا اس کے اوپر جس نے اعتراض کیا. تو در حقیقت اعتراض کس کے اوپر ہوگا؟ اللہ پاک کی ذات پر اعتراض ہوگا. جن بندوں کو اللہ پاک نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا کہ میرا یہ بندہ نبی ہے، قوم کے لوگوں نے ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، تو در حقیقت انہوں نے کس کو نہیں مانا؟ اللہ کو نہیں مانا. اللہ نے کہا کہ میرا پیغمبر ہے، لوگوں نے قبول نہیں کیا، تو در حقیقت اللہ کی نہیں مانی اور اللہ کو نہیں مانا. اسی طریقے سے اللہ پاک نے جن بندوں کو، جس جماعت کو، جس گروہ، جس طبقے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اگر بعد کے لوگوں میں سے کسی نے پوری جماعت پر یا جماعت کے کسی بھی ایک فرد پر اعتراض کیا، طعن و تشنیع کی، تو در حقیقت وہ اعتراض اور طعن و تشنیع اللہ کی ذات پر کرنے والا ہے. اس لیے کہ انتخاب بھی اللہ پاک نے فرمایا، گویا کہ اللہ کے انتخاب کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. صحابہ کرام کی پوری جماعت، میں یہ بات اور یہ جملہ جو بار بار کہہ رہا ہوں اسی بنیاد پر کہ ہمارے لیے صحابہ کی جماعت مقدس ہے، ماننا صرف یہ ایک جملہ کافی ہے کہ یہ انتخاب من جانب اللہ ہے. بس اب ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں معیار ہے اور آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، مشعل ہے. ہم میں سے جو بھی کسی بھی صحابہ کی اقتدا کرے گا وہ راہ راست پر ضرور آئے گا، وہ ضرور راہ راست پر آئے گا. صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کی جماعت کے بعد اس روئے زمین پر، اس آکاش کے نیچے، آسمان کے چھت کے نیچے سب سے زیادہ مقدس، پاک باز اور سب سے زیادہ امانت دار اگر کوئی جماعت اور طبقہ ہے تو حضرات صحابہ کرام کا ہے، حضرات صحابہ کرام کا ہے. اور یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے جس کے دل کے اوپر نظر ڈالی اس کو صحبت کے لیے منتخب فرمایا، چاہے بظاہر اس کا کچھ بھی معاملہ ہوا ہو، لیکن یہ نظر اللہ پاک کی نظر ہے. آپ اندازہ لگائیے، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو سید التابعین ہے، برابر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے زمانہ پایا بھی، لیکن صحابی بننے کے لیے جو چیز شرط ہے وہ آپ کے اندر نہیں پائے گی. اب صحابی بننے کے لیے جو چیز شرط ہے وہ یہ کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، چاہے چند لمحے اور سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، وہ صحابی رسول ہے. صحبت پانا شرط ہے، شاگردی اختیار کرنا شرط ہے. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ زمانہ پایا، لیکن آپ سے ملاقات کا موقع نہیں ملا.
والدین کی خدمت عذر تھی یا کوئی اور چیز مانے تھی، لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ کا زمانہ ملنے کے باوجود آپ کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی، اس لیے آپ صحابی نہیں بنے، اور شروع سے لے کر کے آخر تک کے پوری زندگی تقوی اور طہارت سے معمور ہے، اس کے باوجود صحابی رسول نہیں بنے۔ حضرت ویس قرنی رحمۃ اللہ، ان کے مقابلے 20 صحابی آپ کو ایسے بتلائے جائیں گے، ایسے ملیں گے کہ جن کی زندگیاں کچھ اور ایک نظر میں زندگیاں پلٹی۔ حضرت حبشی وحشی رضی اللہ تعالی کون ہے؟ جو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل، جب آپ ایمان قبول کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبشی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی تھی کہ جب آپ میرے سامنے آتے ہو تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، میرے چچا مجھے یاد آتے ہیں، کتنا بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے، کلیجے تک کے نکالے گئے، سب کچھ آپ کی لاش کے ساتھ ہوا، سبب کون بنا تھا؟ حضرت حبشی وحشی رضی اللہ عنہ۔ اتنا بڑا جرم، اس کے باوجود اللہ پاک کی نظر انتخاب تھی کہ حبشی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان ملے اور صحابی بنے۔ اللہ پاک کی نظر انتخاب ہی کا یہ کمال تھا، اس لیے اتنے جرم اور جرائم کے باوجود آپ صحابی رسول بنے، آپ صحابی رسول بنے۔ تو میری ساری باتوں کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ ہم خدا کے واسطے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سب سے زیادہ مقدس، پاک باز اور سب سے زیادہ سچا اور امانت دار طبقہ انبیاء کے بعد سمجھیں۔ یہ ہمارے ایمانیات میں سے، یہ اسلامیات میں سے ہے، یہ عقائد میں سے ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے خود اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرما دی، کل وعد اللہ الحسنى ای الجنہ، یعنی سارے کے سارے صحابہ، ان کے متعلق اللہ پاک نے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ کچھ وہ ہیں جن کے لیے دنیا ہی میں بشارت مل گئی کہ فلاں جنتی فلاں جنتی، جیسے خلفائے راشدین ہے، عشرہ مبشرہ میں وہ داخل ہی ہے، اسی طریقے سے بدری صحابہ ہے، اسی طریقے سے بیعت رضوان کے موقع پر جن صحابہ نے بیعت فرمائی تھی وہ ہے، اور پھر جنہوں نے ہجرت کی، ان مہاجرین کی جنہوں نے نصرت کی، مہاجرین اور انصار ایسے اپنے مقام پر، لیکن سارے صحابہ کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیت ہے، کل وعد اللہ الحسنى، کہ ہر صحابی کے متعلق اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ ہاں، یہ ایک الگ چیز ہے کہ ان کے درمیان بھی باقاعدہ طبقات ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان طبقات ہیں، درجات ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام میں جنہوں نے قربانیاں جتنی پیش کی اور اسلام اور دین کے خاطر جتنا اپنے نفس کو کچلا اور مارا، اللہ پاک نے ان کا مقام ویسے بلند فرمایا۔ ان میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل خلفائے راشدین ہیں، اول درجے ہیں خلفائے راشدین ہیں، پھر اس کے بعد بدری صحابہ کو لو، بیعت رضوان والے لو، یا احد والے لو، یا بیعت عقبہ اولا والے، مہاجرین اور انصار جنہوں نے جیسی قربانیاں پیش کی، اللہ پاک نے ان کے درجات کو ان کے لیے ویسے درجات طے فرمائے اور ان کے لیے ویسا مقام طے فرمایا۔
لیکن یہ بات طے ہے، اتنا بڑا طبقہ یہاں پر بیٹھا ہے، ہم میں سے کوئی ایک شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہے، لیکن جس جماعت کا تذکرہ فی الحال ہو رہا ہے، یہ جماعت وہ جماعت ہے جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ان کے لیے جنت کا، ان کے لیے جنت کا۔ یہ ایک ایسی جماعت، ایک ایسا طبقہ ہے جو امت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہے۔ ایک درخت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک درخت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کی جڑ ہوتی ہے، پھر درمیان والا حصہ ہوتا ہے جس کو درمیان والا حصہ ہوتا ہے، اور پھر تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ اوپر کی ٹہنی اور اس کی پتیاں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام امت کے درمیان واسطے کی حیثیت رکھتے ہیں، امت کے درمیان واسطے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر حضرات صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیا جائے تو دین کے سارے شعبے ہم تک پہنچانے والا کون؟ یہ ایک سوال پیدا ہوگا۔ اگر حضرات صحابہ کرام کو معتبر نہ مانا جائے تو جو دین ہم تک پہنچا نعوذ باللہ یہ بھی معتبر نہیں کہلائے گا، اس میں بھی نقص باقی رہے گا۔ تو صحابہ کرام کو کسی بھی اعتبار سے ہم مجروح نہیں کر سکتے۔ ہاں، کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی چیزیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے صادر ہوئی، یہ بھی بتلا دوں، یہ بھی من جانب اللہ ہے، یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دین کامل و مکمل ہو گیا، اب قیامت تک اسی دین اور اسی شریعت کے مطابق چلنا ہے، کوئی نیا نبی اور کوئی نئی شریعت، کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ اکمال دین اور اتمام دین، اس کا مصداق، اس کی بشارت سنا دی گئی، برابر ہے۔ اور دین کی تکمیل کے لیے اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنیاد بنایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وحی آتی تھی اور وحی کے ذریعے سے ساری چیزیں آپ قول کے ذریعے، افعال کے ذریعے یعنی اعمال کے ذریعے امت تک پہنچاتے تھے، برابر ہے۔ آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی جس کو قول رسول کہتے ہیں، یہ حجت ہے، یہ دین ہے۔ آپ نے کوئی عمل کیا، یہ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے گا، یہ بھی حجت ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی شریعت ہے۔ آپ کی ذات کو بنیاد بنایا گیا اور اللہ پاک نے آپ کی ذات سے صادر ہونے والے سارے اعمال اور آپ کی باتیں یعنی اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور شریعت بنایا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن چیزوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور شان کے منافی سمجھی گئی، اس کے لیے اللہ پاک نے صحابہ کرام میں سے کسی کا انتخاب فرمایا۔ گویا کہ وہ برے عمل بھی گرچہ برے عمل ہے لیکن وہ دین اور شریعت کا اس معنی کر کے حصہ قرار دیا گیا کہ وہ نبوت کے شان کے خلاف تھا۔ جیسے مثال کے طور پر چوری کی سزا برابر ہے، چوری کتنی کرنے سے سزا ملے گی اور سزا کیسی ملے گی؟ چوری کتنی کرنے سے سزا ملے گی اور سزا بھی کیسی دی جائے گی، یہ بھی دین اور شریعت کا حصہ ہے۔ اب اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پھر نعوذ باللہ نبی اگر چوری کرے تو نبی کی ذات مقدس باقی رہ سکتی ہے، مجروح ہو جائے گا، ظاہر سی بات۔ لیکن چوری والی چیز اور اس کے جرائم اور اس کی سزا
یہ امت تک پہنچانا ہے تو ظاہر سی بات ہے نبوت کی ذات اس کے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ پاک نے کس کا انتخاب فرمایا؟ صحابہ میں سے کسی ایک کو نمونہ بنایا. آپ اندازہ لگائیے کہ جن صحابہ سے یہ اعمال صادر ہوئے ہیں اللہ پاک نے ان کو دین اور شریعت کا حصہ بنایا ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے. بظاہر ایک غلط چیز نظر آ رہی ہے لیکن اس کے پس پردہ اس کے پیچھے کتنی اہم چیز ہے اور کتنی بڑی بات ہے کہ وہ دین اور شریعت کا حصہ ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر کے یہ بات بتا دوں کہ جن صحابہ سے یہ اعمال صادر ہوئے انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ خود دربار رسالت سے یہ بات نکلی ہے کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے انہوں نے ایسی مغفرت اور ایسی توبہ کی ہے اور اللہ پاک نے ان کی ایسی بخشش اور مغفرت فرمائی ہے کہ پورے مدینہ کو اگر ان کی بخشش اور مغفرت بانٹ دی جائے تو سب کی توبہ ہو جائے. مدینہ کے جتنے بھی فرد ہیں چھوٹے بڑے مرد عورت جوان بوڑھے ایسی توبہ اور ایسی مغفرت ان لوگوں کی ہوئی ہے کہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو اللہ پاک سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے. تو جو چیز ہمیں شک کے دائرے میں لاتی ہے پہلی بات تو یہ آتی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو ڈال دیتے ہیں کہ صحابہ معیار حق نہیں. قرآن پاک کا پہلا صفحہ ہے آمنوا کما آمن الناس. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ صحابہ کا ہے. یعنی جس کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا ہو. ہمیں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جن صحابہ سے کچھ اعمال صادر ہوئے وہ بھی دین اور شریعت کا حصہ قرار پایا اور ان کی ایسی بخشش اور مغفرت اللہ پاک نے فرمائی کہ اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی بخشش اور مغفرت ہو جائے. ان چیزوں کو دیکھ کر کے کچھ لوگ صحابہ کو معیار تسلیم نہیں کرتے اور یہ ان کے اپنے عقل کا فتور ہے اور جہالت پر مبنی یہ ساری باتیں ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کے خاطر جو قربانیاں پیش کی ہیں قیامت تک ایسا گروہ ایسا طبقہ وجود میں نہیں آ سکتا. ایک معمولی باتوں پر ایسا والہانہ عشق اور تعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پوری زندگی کبھی نافرمانی نہ کی اور جس بات کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو اس کو اپنی دل و جان سے زیادہ عزیز رکھنا. ہر چیز کو قربان کر دینا اور ہر چیز پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کو اور آپ کی محبت کو ترجیح دینا یہ سب سے بڑی بات ہے. آج اتنا بڑا مجمع ہے علماء انبیاء کے وارث ہے برابر ہے. کیا ہم علماء کی ساری باتوں کو قبول کرتے ہیں؟ ہمارا سماج ہم کو لڑتا ہے, ہمارے رشتے دار درمیان میں آتے, جو رکاوٹیں پیش آتی کیا ان کا سماج نہیں تھا؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے ہر چیز کو قربان کیا دین کے خاطر, ہر چیز کو قربان کیا دین کے خاطر. ہم ان کی قربانیوں کا تذکرہ تو سنتے ہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم تصور میں لائیں کہ کیا ہم ایسی قربانی دے سکتے تو ہم سے یہ چیز ناممکن اور قیامت تک ایسا طبقہ وجود میں نہیں آ سکتا. اسی لیے اللہ پاک نے اس جماعت کے متعلق یہ بات ارشاد فرما دی وعد اللہ الحسنى. اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ان کے جنتی ہونے کا. اسی لیے دوستوں اور بزرگوں آج جس جماعت کا جس طبقے کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں, یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں.
اگر ہم نے ان میں سے کسی بھی، میری بات یاد رکھنا، کسی بھی، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، کسی بھی صحابی کے متعلق ادنا درجے کا بغض اللہ پاک سے بغض کے مترادف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے مترادف ہے۔ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اور سب سے بہترین زمانہ اگر کسی زمانے کو قرار دیا ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام کا زمانہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ یہ ہے صحابہ کی جماعت، جنہوں نے سب سے پہلے نماز پڑھی، جنہوں نے سب سے پہلے حج کیا، جنہوں نے سب سے پہلے قربانیاں پیش کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا میں، یہی ہوتا ہے نا، پہلا میں کسی مسجد کا افتتاح ہو تو ہم کوشش کیا کرتے کہ سب سے پہلے نماز میں پڑھنے والا بنوں۔ تو پورا دین اور پوری شریعت میں اول مقام رکھنے والے کون؟ اب صحابہ نے نماز پڑھی، پوری امت نماز پڑھے گی، ثواب کس کو ملے گا؟ صحابہ نے قربانی دی، پوری امت قربانی کر رہی ہے، ثواب کس کو ملے گا؟ جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی نئی مسجد کا افتتاح ہو اور وہاں پر نماز پڑھے تو قیامت تک نماز ہوگی تو ثواب کس کو ملے گا؟ ہم کو۔ تو ہم یہ تو سوچیں کہ پوری امت قیامت تک جو بھی خیر کا عمل کرے گی اس کا براہ راست ثواب کس کو ملے گا؟ انہی بزرگ صحابہ کو، انہی صحابہ کرام کو۔ اتنا اونچا مقام، اتنے درجات، اتنی فضیلتیں، اللہ پاک کا یہ انتخاب، ان ساری چیزوں کے باوجود اگر کوئی شخص حضرات صحابہ کرام کو مجروح کرتا ہے یا آپ کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے تو در حقیقت یہ کیچڑ اپنے عقل کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر اچھال رہا ہے، یعنی اس کی عقل کا فطور ہے۔ اس لیے ہم یہ دل کے اندر طے کریں کہ انشاءاللہ آج سے لے کر کے پوری زندگی صحابہ میں سے کسی بھی ایک فرد کو ہم کبھی بھی طعن و تشنیع نہیں کریں گے۔ ان کا اپنا معاملہ، چاہے مشاجرت صحابہ کا معاملہ ہو کہ آپس میں انہوں نے جنگیں کی ہیں، ان کا اپنا معاملہ، اللہ پاک حساب لینے کے لیے بیٹھے، ہمیں حساب کے لیے مکلف نہیں بنائے۔ ہم صحابہ کو مقدس مانتے ہیں، صحابہ کی جماعت مقدس ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا آمنوا کما آمن الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت رکھے وہ مجھ سے محبت رکھے۔ اللہ پاک نے فرمایا وعد اللہ الحسنى، اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ہم صحابہ کو مقدس پاک باز مانتے ہیں، انبیاء کی طرح ہم ان کو معصوم نہیں مانتے، اور انہی کے واسطے قرآن اور پورا دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ پاک صحابہ کرام کو، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ پاک صحابہ کی جماعت کے صدقے اور توفیق میں ہم تمام کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔